کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تنہا ہوں کھڑا دشت بالا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا، دم گھٹتا ہے میرا، دم گھٹتا ہے میرا، دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے میں جوالال کے برچھی کی انی ہے، تھراتی زمیں ہے، تھراتی زمیں ہے، الجھا ہوا برچھی میں نا اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے سے اگلتا ہے لہو اصغر بیشی، گردن پہ لگاتی، گردن پہ لگاتی، کیا کہہ کے تسلی دوں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی۔ نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے صلوات، یا فاطمہ غدا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ غدا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں بر
کی پسلیاں لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، راکھی تھی دل میں سنبھال کے محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے مرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے مرے گا کیا، بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بھی ساتھ کیا، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بھی ساتھ کیا، پسر کو ہاتھ پہ اٹھا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوجی یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ، ایک دن میں حسین کا ماتم کراؤں گا، اللہ نے یہی سوچ کیا تھا بنا کے۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے رسائی نہ تم
کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہو اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میات سے لپٹ کر ہے علی اکبر او ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر او تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دلبر ہے علی اکبر اور کرتی تھی زیارت میں پیامبر کی تجھی سے اب گھر میں کسے دوں گی میں تشبیہ نبی سے ہم شکل پیامبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میات سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے کہ میرے سرکار اگر حکم مجھے فرمائیں سنیں کہ میرے سرکار اگر حکم مجھے فرمائیں دوسری سانس بھی اشرار نہ لینے پائیں کہ میرے سرکار اگر حکم مجھے فرمائیں دوسری سانس بھی اشرار نہ لینے پائیں ایک حملے میں نشانات جہاں مٹ جائیں تو زلزلے یوں میری پیروں کی دھمک سے آئیں کہ میرے سرکار اگر حکم مجھے فرمائیں دوسری سانس بھی اشرار نہ لینے پائیں ایک حملے میں نشانات جہاں مٹ جائیں زلزلے یوں میری پیروں کی دھمک سے آئیں تو کانپ اٹھے کعبے زمیں تخت امیہ ٹوٹے میں قدم رن میں رکھوں اور در کوفہ ٹوٹے تو کانپ اٹھے کعبے زمیں کہ میرے سرکار اگر حکم مجھے فرمائیں دوسری سانس بھی اشرار نہ لینے پائیں ایک حملے میں نشانات جہاں مٹ جائیں زلزلے یوں میری پیروں کی دھمک سے آئیں تو کانپ اٹھے کعبے زمیں تخت امیہ ٹوٹے میں قدم رن میں رکھوں اور در کوفہ ٹوٹے تو دل میں ہے جواں فاتح خیبر کی امنگ کہ دل میں ہے جواں فاتح خیبر کی امنگ موم کو سنگ کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ تو بھول جاؤ گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ کہ بھول جاؤ گے ابھی
رستم و سہراب کی جنگ تو ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے کہ ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے عالم کان میں ایسا کوئی عالم نہیں عالم کان میں ایسا کوئی عالم نہیں عالم امکان میں ایسا کوئی عالم نہیں جس جگہ پر حضرت عباس کا عالم امکان میں ایسا کوئی عالم نہیں جس جگہ پر حضرت عباس کا پرچم نہیں ملاحظہ فرمائیں شعر حاضر کرتا ہوں حافظ کی داد چلیں دیکھیں گے زبان کی داد محترم ان کو کیا ہے عشق اہل بیت نے محترم ان کو کیا ہے عشق اہل بیت نے پہلے کہلاتے تھے آدم حضرت آدم نہیں پہلے کہلاتے تھے آدم حضرت آدم نہیں سب شعر ملاحظہ فرمائیں گے نوک نیزہ سے ہوا اعلان فتح کربلا نوک نیزہ سے ہوا اعلان فتح کربلا شمر سمجھا تھا کہ اب سوکھے گلے میں دم تھا کہ اب سوکھے گلے میں دم نہیں ملاحظہ فرمائیں کرتا ہوں وقت کے ہاتھوں کبھی تبدیل ہو سکتا نہیں وقت کے ہاتھوں کبھی تبدیل ہو سکتا نہیں یہ غم سیبتے پیمبر ہے کوئی موسم نہیں پیمبر ہے کوئی
کوئی موسم نہیں. شعر ملاحظہ فرمائے. اے جری بھر دے ذرا زخم دل نہر فرات. اے جری بھر دے ذرا زخم دل نہر فرات. تیرے چلو کے سوا اس کا کوئی مرہم نہیں. کے سوا اس کا کوئی مرہم نہیں. ملاحظہ فرمائے. شعر حاضر کرتا ہوں حضرات. لگاتار مجالسوں کا سلسلہ ہے حضرات، تو آواز پہ تھوڑا کم دھیان دیجیے گا، اشعار سنیے گا بغور. دیکھیے شاید کسی قابل قبلہ آ نہیں سکتے فرشتے بھی اجازت کے بغیر. آ نہیں سکتے فرشتے بھی اجازت کے بغیر. فاطمہ زہرا کا گھر ہے خانہ مریم نہیں. ملاحظہ فرمائیں. یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، شاید آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. فرش مجلس پر امیری اور غریبی کچھ نہیں. فرش مجلس پر امیری اور غریبی کچھ نہیں. یہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی کسی سے کم نہیں. فرش مجلس پر امیری اور غریبی کچھ نہیں. یہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی کسی سے کم نہیں. یہ جگہ یہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی کسی سے کم نہیں. اللہ تو آپ نے اقوال معصومین علیہ السلام سنا. اولنا محمد و وسطنا محمد کلنا محمد. ملاحظہ فرمائیں. شعر حاضر کرتا ہوں. ہے زمانے سے الگ آل محمد کی لغت ہے. زمانے سے الگ آل محمد کی لغت. ہم کا مطلب ہے محمد، ہم کا مطلب ہم نہیں. ہے زمانے سے الگ آل محمد کی لغت. ہم کا مطلب ہے
ہے محمد ہم کا مطلب ہم نہیں ہم کا مطلب ہے محمد ہم کا مطلب ہم نہیں. اور یہ آخری دو شعر قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور رحمت تمام. ملاحظہ فرمائیں عقیدے کا ایک شعر کے. نظر پانی پہ بھی کرتے ہیں میرے مولا قبول. نظر پانی پہ بھی کرتے ہیں میرے مولا قبول. اس لیے مجھ کو ذرا بھی مفلسی کا غم نہیں. نظر پانی پہ بھی کرتے ہیں میرے مولا قبول. اس لیے مجھ کو ذرا بھی مفلسی کا غم نہیں. اس لیے مجھ کو ذرا بھی اس لیے مجھ کو ذرا بھی مفلسی کا غم نہیں. ملاحظہ فرمایا اس گھرانے سے ملی خیرات دنیا کو سلیم. اس گھرانے سے ملی خیرات دنیا کو سلیم. ٹاٹ کا پردہ نظر آیا جہاں ریشم نہیں. حضرات ایک ہمارے بھائی کا حکم ہے صرف ایک مطلب اور ایک شعر میں اپنی جگہ لے لوں گا. ایک درود پڑھ دیں حضرات. محمد خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور اذان ہے اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر. سارے شعر چھوڑتے ہوئے صرف یہ دو مثالیں ملاحظہ کریں. ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا
ارے ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وإلی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات بر محمد تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے جناب امیر کو امامت اور پیغمبر کو رسالت دی۔ تمام درود و سلام بارگاہ محمد وآل محمد میں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ شکر ہے خدائے وحدہ لا شریک کا کہ ہم عزاداران سید الشہداء ہیں، ورنہ نہ جانے کہاں نصیب کے چکر لگا رہے ہوتے۔ عرب کے تپتے ہوئے میدانوں میں اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے گا تو بڑے بڑے لوگ تھے جو مغافیر کے جام لے کے جھوم رہے تھے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے، کوئی لات کے چوکھٹ پہ پڑا ہوا تھا، کوئی منات کے قدموں پہ سر جھکائے ہوئے تھا، کوئی عزا پہ دودھ چڑھا رہا تھا، کوئی پھول لیے ہوئے حبل کے بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک نام تھا جسے ابو طالب کہا جاتا ہے، جو اپنی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے یوں کھڑا ہوا ہے کہ یہ محمد نہیں مکمل شریعت ہے۔ جو اس کو مان رہا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ لے، کیونکہ میں کفیل مصطفیٰ ہوں۔ دیکھیے، انبیاء کو پالنے والے تمام ملیں گے، عورتوں میں بھی ملیں گے، مردوں میں بھی ملیں گے۔ جیسے جناب موسیٰ کی بہن، جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو فرعون دشمن تھا پیدائشی طور پہ، اور جانے کتنوں کو قتل کر چکا تھا۔ وہی ہوئی خدا کی، بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ دیکھیں، ماں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں گڑبڑ ہو تو خدا کی بات نہیں مانتی ہے۔ ہمارے اچھا کہہ دینے سے امی اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ امی کو کردار پیش کرنا پڑے گا اچھا بننے کے لیے۔ تو جناب موسیٰ کی امی پہ جب وحی ہوئی، صلوات بر تو جب جناب موسیٰ کی امی پہ وحی ہوئی کہ بچے کو نیل کے حوالے کرو، تو کر تو دیا اطاعت الہی میں، لیکن ماں کا دل ہے۔ ایک بہن کو کنارے کنارے چلنے کا حکم دیا، یعنی موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہیں اور بھائی پہ نظر رکھے ہوئے، یعنی بھائی کبھی ذمہ دار بہن کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اگر بہن ذمہ دار ہے تو بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ بہن کنارے کنارے چل رہی ہے، بھائی موجوں کے حوالے ہے۔ ادھر زن فرعون نے محل میں بیٹھے بیٹھے دریا میں تیرتے ہوئے صندوق کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، موسیٰ۔ یہ عربی نہیں ہے جو آپ کا نام ہے، یہ عبرانی زبان ہے۔ عبرانی زبان میں منہ پانی کو کہتے ہیں، سی لکڑی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگا کہ نبی کا نام موسیٰ رکھا۔ میں لفظوں کو تبدیل کر دوں، قانون الہی یہ ہے جو نبی کی پرورش کرے گا وہی نبی کا نام رکھے گا۔ جو پرورش کرے گا وہی نام رکھے گا، چاہے موسیٰ ہو چاہے محمد ہو۔ اب سرکار ختمی مرتبت کے نام کی بات لیجئے تو کتنے بڑے بڑے قداور بڑے بڑے لوگ اس دور میں تھے
मौली साहब से नाम निकलवाया जाता। वो अपने जमाने की जंतरी लेके आते, कोई हर्फ निकालते, ये नाम रखो। निकलवाया? नहीं निकलवाया। नाम एक आदमी ने रखा, कफील मुस्तफा ने। अच्छा, नाम रखने वाला इतना कद्दावर है कि लोहे महफूज पे निगाहें रखता है। देखिए, ये जमाना नाम चोरों का जमाना है। आप कोई अच्छा नाम रखिए जो पूरे शहर में ना हो, और फिर वो इतने हो जाएंगे सब बाढ़ आ जाएगी। सलावत पर मोहम्मद। तो सरकार की विलादत के बाद से आज तक हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले, हर खानदान में एक दो मोहम्मद आपको मिल जाएंगे। लंबा भी मोहम्मद, छोटा भी मोहम्मद, काला भी मोहम्मद, मोटा भी मोहम्मद, अंगूठा छाप भी मोहम्मद, पढ़ा लिखा भी मोहम्मद, भरे हुए हैं। मेरे हुजूर मोहम्मद के बाद तो हजारों मोहम्मद मिलेंगे। मोहम्मद से पहले कोई मोहम्मद न था। मोहम्मद से पहले कोई मोहम्मद न था। ये नाम हिजाबे हुस्न में छुपा हुआ था। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पोशीदा रखा था। कोई नहीं आएगा तुमसे पहले। अच्छा, नाम रखा किसने? चचा ने रखा। तो दो बातें हैं, या तो अल्लाह मियां ने चचा पे वही नाजिल करी कि भतीजे का ये नाम रखा जाए, और अगर वही का नुज़ूल नहीं हुआ तो जो हिजाब हैं उनको हटाकर अबू तालिब की निगाहें उन सहीफों को पढ़ रही थी जो खुदा ने नाज़िल कर रखे। अच्छा, इस नाम में साहब बड़ा कमाल भी है, बड़ी कशिश है, बड़ा जबरदस्त नाम है। जैसे हमारे यहाँ दौरे हाजिर के माहौल में अगर आप देखें तो इंसान इश्क, प्यार और मोहब्बत की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ न जाने कहां से कहां पहुंचता है। अब ये इश्क, प्यार और मोहब्बत जो चीजें हैं, ये इंसान की अक्ल को खत्म कर देती हैं, बिल्कुल जैसे भांग खाने वाले। दिमाग खराब हो जाता है एकदम, जैसे मगाफिर पीने वाले। अब उन्होंने पी ली, अब उनको जाहिल कहना है तो कोई भी होगा उसको कहेंगे रसूल अल्लाह ही क्यों ना। साहब वो पढ़े लिखे साहब, आपके अब्बा पढ़े लिखे नहीं, रसूलुल्लाह भी पढ़े लिखे नहीं थे। ये मगाफिर का कमाल है और कुछ थोड़ी है। तो ये नशा होता है, बड़ी खराब चीज होती। मोहब्बत अपनी हद में की जाए बहुत अच्छी चीज है। प्यार अपने हद में रह के किया जाए बहुत अच्छी चीज है। इश्क अपने दायरे में रहे तो क्या कहने। लेकिन जहां इसने हद से बाहर कदम बढ़ाए और ये दिमाग पे चढ़ा और इसने अक्ल को खाना शुरू किया, तो साहब जब अक्ल को खाता है तो फिर ना रूप देखता है, ना रंग देखता है, ना जात, ना पात, ना खानदान, ना अब्बा की मोहब्बतें, ना अम्मा की वो क्या कहते हैं जो परवरिश उन्होंने की है, कुछ नहीं देखता है। वो तो हाथ पकड़ता है चला जाता है। अब जब वो चला गया तो क्या किया जाए साहब? ये ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज कोई MBBS MD नहीं कर सकता। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक तबीब के पास है, वो है मौली साहब। तो हमसे एक साहब ने पूछा, हुजूर इस बीमारी में मुब्तला हूं। हमने कहा मस्जिद चले जाइए, मौली साहब मिलेंगे, वही दवा दे सकते हैं, जो नुस्खा लिखेंगे वही काम करेगा। ये साहब मस्जिद पहुंच गए, उनका हुजूर क्या बताएं, बड़ी गलती हो गई है, अब उसको मैं ठीक करना चाहता हूं, तो आप जो है जरा सा कुछ सीगे जारी कर दीजिए। तो मौली साहब ने कहा कि लड़की कैसी है? उनका अरे हुजूर कसम खुदा की नहायती शरीफ, नहायती नेक, ऐसी इफ्फत वाली तो आज तक आपने देखी ना होगी। तो मौली साहब ने जब इतनी तारीफें सुनी तो उनको भी कहा कि अरे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है, ये बताइए नाम क्या है? तो हुजूर क्या बताएं कि माँ बाप ने बचपने से फूलों की तरह पाला था, लिहाजा मोहब्बत से उनका नाम पुष्पा रखा गया। अब
اب اتنا کہنا تھا کہ وہ جو مولوی صاحب مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ میں پڑھ رہا ہوں وہ بھڑک گئے. کہنے لگے پہلے تو ان کو مسجد سے لے کے باہر جاؤ. تو تمہیں تمیز نہیں ہے مسجد پاک کرنا پڑے گی. ہم نے کہا سرکار مسجد میں باہر پڑھ دیجیے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, پہلے ان کو پاک کروا کے لائیے. تو ہم نے کہا چلیے اس میں کیا مشکل ہے, جاؤ بھائی ان سے کون نہا کے آئے. زبردست انہوں نے جو کچھ بھی لوازمات ہوتے ہیں باڈی واش وغیرہ وہ یوز کر کے غسل فرمایا. اور جب پہنچی کا مولوی صاحب یہ پاک ہو کے آ گئے, ان کا کیسے کا بہترین نہا کے آئیں گے. اللہ حل ولا قوت, یہ پاک ہوئی نہیں. تو ہم نے کہا نہانے سے پاک نہیں ہوا تو پھر کیسے ہوگا بھیا. دریا میں غوطے لگوائے جائیں, سمندروں میں ڈبویا جائے, یہی ہوگا. کہ کچھ کر لیجئے یہ پاک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اندر کی نجاست ہے. دیکھیں ظاہری نجاست دھل جاتی ہے, اندر کی نجاست نہیں دھلتی ہے. تو ہم نے کہا حضور پاک کیسے ہوگا, کہ اس کو ایک پیارا سا نام لینا پڑے گا. میٹھا میٹھا نام, اچھا نام, پیارا پیارا نام. ہم نے کہا حضور کون سا نام ہے, کہ بس محمد کا نام لے یہ پاک ہو جائے گی. سرکار ہاتھ جوڑ کے سوال ہے, جو محمد کا نام لے وہ پاک ہو جائے, جو نام رکھے. ارے حضور اور فرما رہے ہیں اور جو نام رکھ رہا ہے اللہ اکبر, لاکھوں سلام ہو سرکار ابو طالب پر, جس کی آغوش میں وہ دم تھا کہ جن کو پالا یا نبی بنے یا امام بنے. خدا نے جس کی پرورش کو اپنی پرورش کا حوالہ یجد کا یتیمن فاوا. اف کیا کردار ہے. دیکھیں کبھی کبھی اللہ ہوتے نہیں, کچھ لوگ جملہ کہا جاتا ہے بے تاج بادشاہ. تو پہلے میری نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ بے تاج بادشاہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں, لیکن جب بعد میں اسے الگ الگ کیا تب سمجھ میں آیا. بے تاج یعنی بغیر تاج کا بادشاہ, جو تاج وغیرہ نہ لگاتا ہو. اب تاج والا بادشاہ کون ہے, رسول خدا. آپ کو کہنا پڑے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ, اس کے بغیر کام ہی نہیں چلنا. یہ تاج والے بادشاہ, آپ کو کہنا پڑے گا اشہد ان علی ولی اللہ, ورنہ سارے اعمال اللہ میں چھین لیں گے. سمجھ لیجئے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس نہ جہاد, کچھ نہیں. ان کا رب پروردگار فرشتے گدے سے پکڑ کھینچے کہ جہنم کی طرف. ارے سرکار میں 16 حج کیے, کتنا کتنا حجر اسود کو گر گر کے چوما ہے, نہیں پہنچ پاتے تھے, فلائنگ کس سے کام چلاتے تھے. جس نے انڈو پاک میں کبھی کچھ نہ چوما وہ غریب کالے پتھر کو چوم رہا ہے. اللہ اکبر. صاحب میں نے روزے رکھے, ہاں یہ بیٹھے فیروز صاحب بیچارے, یہ تو ایک ہی مہینہ رمضان کو رکھتے تھے, میں مجبور تھا ورنہ عید کو بھی رکھ لیتا. اتنے پکے روزے دار کہاں ملیں گے آپ کو میرا سرکار. قسم خدا کی ایسے ایسے کچھ سب بیکار. حج کام آنے والا نہیں, روزہ کام آنے والا نہیں, نماز کام آنے والی نہیں. اب پوچھے کیسے نہیں کام آئے گی, وجہ ہے یہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ دیکھیے زبردست پنکھے چل رہے ہیں, ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, بلب جل رہا ہے, پیچھے اے سی چل رہے ہیں, یہ مائک کام کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے, کیونکہ لائٹ آ رہی ہے. ہم نے یہ سب دیکھا, ہمیں بڑا اچھا لگا. ہم تو چراغ جلانے والے تھے, ہاتھ کا پنکھا جھلنے والے. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کری کہ روشنی کے لیے ہم کو بھی یہی والا انسٹرومنٹ دے دیجئے, اور یہی والے پنکھے ونکھے دے دیجئے, اپنا ہوا لیں گے, فریج دے دیجئے گا, ٹھنڈا پانی پی لیں گے, سب گاؤں میں دیکھ کے خوش ہوں گے کیسا جادو ہو رہا. تو صاحب ایک کمرے میں اے سی لے جا کے ویسے ہی چپکا دیا گیا, ایسے پنکھے لگا دیے چھتوں پہ, بلب لگا دیا, لیکن نہ لائٹ روشنی دینے کو تیار, نہ فریج پانی ٹھنڈا کرنے کو تیار, نہ اے سی گرم ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے.
صاحب مردہ انسٹرومنٹ پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے بعد میں شکایت کری صاحب نہیں دینا تھا تو منع کر دیتے. یہ ڈپلیکیٹ سامان آپ نے کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا ہو کیا گیا؟ ہم نے کہا صاحب کچھ چل ہی نہیں رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے فیروز صاحب سے کہا کہ جا کے دیکھیے کیا معاملہ ہے. یہ آئے اور دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ بیچارے ہنسنے لگے. ہم نے کہا حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا آپ کے یہاں تو بجلی کنیکشن ہی نہیں ہے. ہم نے کہا صاحب ہم نے آپ کے گھر میں کوئی دوڑتا ہوا تار تو نہیں دیکھا تھا. کہ میاں روح ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے. روح ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے, وہ دکھتی نہیں ہے. الیکٹریسٹی پاور الیکٹرانک انسٹرومنٹ کی روح کا نام ہے. جب تک یہ روح داخل نہیں ہوگی یہ روشن نہیں ہوں گے, یہ چلے گا نہیں. اسی طرح محبت اہل بیت عبادتوں کی روح کا نام ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی نمازیں قبول نہیں ہوں گی, روزہ چگمگائے گا نہیں, حج چمکے گا نہیں. روزے محشر لے کے گئے کہ فرشتوں صاحب 2 ٹرک نمازیں, انہوں کا فیوز ہے کوئی نہیں. جگمگائی نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کی روح ہونی چاہیے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیے وہ لوگ بہت اچھے تھے جو اہل بیت کے بغض کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے. ایک نام ہے بزرگوار کا, میری میموری خراب ہے ورنہ میں ان کا نام بتا دیتا آپ کو. بڑے قداور بزرگ گزرے. رمضان شریف میں دن میں افطار کر رہے تھے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں اچھا کبھی کبھار یہ پکڑے بھی جاتے ہیں دھوکے میں. اور جب دھوکے میں پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے کیا بتائیں آج شوگر بہت بڑی ہوئی تھی, چکر آ رہا تھا, اندھیرا اندھیرا دکھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے 2 سوئی لگائی ہے, یہ کہا یہ ضرور دن میں گولی کھانا. یہی کہہ کے سب آدمی بچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن صاحب قسم خدا کی, ہاں عمر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رمضان شریف میں جو دن میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھا بزرگوار دونوں ہاتھوں سے شیر دسترخوان بنے ہوئے تھے. سرکار انہوں نے دیکھتے ہی کہا کیوں رمضان شریف میں دن میں کھا رہے ہو؟ تو وہ بغیرت آدمی کہا ڈرنے گھبرانے والا, اس نے گھوما اور گھوم کے کہا اچھا تمہارا ہے کیا روزہ؟ دیکھیں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی حد تک واقف ہیں, مزاج سمجھتے ہیں. تو اب یہ بھی بیچارے مسکرا دے کہا تم بھی شامل ہو. اب یہ بھی شامل ہو گئے افطار کرنے میں, دن میں رات میں نہیں. تو جب کرنے لگے تو دوسرے والے نے کہا شاید یزید کا رشتہ دار تھا. اب حرکتیں تو بتا رہی ہیں کہ باپ ہوگا. صلوات بر محمد. اس نے کہا دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے کہ اہل بیت کے بغض کے بعد جنت ایسے بھی نہیں ملنی ہے, تو میں بے وقوف ہوں کیا جو بھوکا رہا ہوں؟ ارے صاحب یہ جملہ لاجواب ہے. ہوشیار آدمی تھا, اسے معلوم ہے کہ ہمیں جانا جہنم میں ہے, تو جب جانا ہے تو دنیا کیوں خراب کرے؟ اب یہ تو احمقانہ حماقت ہے نا. ہمیں معلوم ہے فیل ہونا ہے پھر بھی کتاب لیے بیٹھے. ارے بھیا جب فیل ہونا ہے یا تو پھر آرام کرو. صلوات بر محمد. بلا وجہ میں محنت کر رہے ہیں, صبح 6 بجے اٹھ کے بھاگے جا رہے, پتہ ہے آتا کچھ نہیں ہے. اور اگر کچھ سطریں لکھ بھی لی تو اس کا کچھ حل نکلنا نہیں ہے. تو میرا حضور بغیر اہل بیت کی محبت کے کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا ادھر صندوق چلا, ادھر کنارے کنارے بہن چلی. بہن کی نگاہیں بھائی کے صندوق پر ہیں کہ کدھر جا رہا ہے. نیل کے کنارے کنارے چل رہی ہے. آسیہ نے اٹھوایا کہ بچے کی پرورش کروں گی, دودھ پلانے کے لیے دایا کا انتظام کیا جائے. اب جتنی آئیں وہ سب کافرات تھی, وہ سب مشرکات تھی, اور نبی کافر اور مشرک سے غذا نہیں لیتا ہے, یہ قانون الہی ہے. ہاں اب وہ بات الگ ہے کوئی دشمنی میں مومن کو ہی کافر کہنے لگے.
کافر سے جزا تھوڑی لیتا ہے. تو بہن دیکھ رہی تھی دربار میں کھڑی ہوئی, ہمت نہیں ہے کہ بتائے میں بہن ہوں, یہ میرا بھائی ہے. یہ ہمت نہیں, یہ ڈر ہے, خوف ہے, مگر بھائی کی محبت کھینچ کے لائی. تو کہا اگر آپ کہیے تو میں ایک دایا کو جانتی ہوں, میں بلا دوں. تو آسیہ کو تو چاہیے جاؤ جلدی بلا کے لاؤ, اپنی ماں کو بلا کے لائی, مگر یہ نہ بتایا کہ میں ماں ہوں. لیکن نبی کی جان بچائی جا رہی ہے, نبی کے مقصد کو بچانے کے لیے بہن چل رہی ہے, مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود کو بہن کہے. نبی کی جان بچائی. لاکھوں سلام ہو حسین کی بہن زینب پر, جو اجڑنے کے بعد یزید کے دربار گئی اور علل اعلان کہا میں حسین کی بہن زینب ہوں. جو مقصد شبیر کو بچانے کے لیے کربلا سے شام تک گئی اور علل اعلان کہا میں حسین کی بہن ہوں. کسی موقع پہ چھپایا نہیں ہے. یہ جو نوکے نیزہ پہ دکھ رہا ہے یہ علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا, مصطفیٰ کا بیٹا. سجاد بھرے دربار میں کھڑے تھے, کہتے تھے جی دھوکہ ہو گیا, ہم تو کوئی اور ہیں جان بچانے کے لیے. میں مکے کا بیٹا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں مدینے کا بیٹا. میرا سرکار, ہاں دیکھیں میرا پڑھنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیے اور خود کو دربار یزید میں رکھیے. چوکی کے دروغہ جی بلا لیتے ہیں تو حلق سے آواز نہیں نکلتی آدمی کے. کیا کہنا بھائی, واہ 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 واہ. جی صاحب ہی سمجھ میں آتا ہے. ارے صاحب آپ تو پریوارک سمبند والے ہیں, یہی سب باتیں ہوتی ہیں. ڈکٹیٹر تھا یزید, ڈکٹیٹر. بے شمار لعنت, بے شمار. طاقت کا انداز نہیں تھا یزید کی. وہ ہے ڈکٹیٹر چھوٹا سا, وہی کم جونگ, سب کے لیے دیکھا کیسے پریشان کرتا ہے. جبکہ یزید کے مقابلے تو کچھ نہیں ہے. میں کانپور کی زبان میں کہوں تو یزید کے سامنے کچھ بیچتا ہی نہیں ہے. اتنا خطرناک آدمی یزید. اسلحے, فوجیں, طاقت, خزانے, پیسہ, قلم یعنی میڈیا, سب کچھ یزید کی. یہ قیدی ہیں, کیا کر لیں گے. ابھی ہلکی سی ہوا چلی تھی, اچھوں کے اسٹول کا کلر بدل گیا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں سرکار. اچھوں نے انگوچھے کے رنگ بدل دیے. اب وہاں ظالم گردن پہ تلوار رکھے ہوئے, وہاں پہ سجاد کھڑے ہیں. عقل کیا کہتی, چوتھے امام کو کیا کرنا چاہیے تھا. چوتھے امام کو چپ پہ کھڑے رہنا چاہیے تھا, جان بچا کے گھر واپس آنا چاہیے. عقلی تقاضا ہر عقل مند یہی بتائے گا, نہیں بیٹا ہم چچا ہیں, بہت تجربہ رکھتے ہیں, ہماری بات مانو. تمہاری عمر ابھی کم ہے, مصائب اٹھا کے تم تھوڑی سمجھ پاؤ گے. بیٹا ہم سمجھا رہے ہیں. چوتھے امام نے نہ کسی سے مشورہ لیا اور نہ کسی بڈھے کی ہمت پڑی کہ آ کے کان میں کچھ کہے. امامت کسی سے پوچھتی نہیں ہے, حکم دیتی ہے بس. گئے خطبہ دینے کے لیے, تو اب یزید کو کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا اوف یہ تو بوال ہو جائے گا یار, انقلاب آ جائے گا, اس کو چپ کراؤ. تو اب چپ کیسے کرایا جائے. ہمیں چپ کرانے کا بہترین طریقہ ہے مشین بند کر دیجئے. حالانکہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی, میں جوش میں بتا رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. کیسے چپ کرایا جائے. فوج کو حکم دو, پکڑ کے قیدی کو اتار لے. اچھا جملہ کا ہے مولا نے, آئے یزید میں ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں. ہم نے کہا لکڑی مولا کہاں, ہمیں لکڑی نہیں دکھ رہی ہے. یہ جس کے اوپر سب چڑھ کے بول رہے ہیں یہ ممبر ہے مولا, آپ کے جد رسول کا ممبر. کیا کہنا بھائی, واہ واہ واہ. امام حجت الہی کیا کہہ رہا ہے,
लकड़ियों पर जाऊं। हमने कहा मौला अगर आप मिंबर को लकड़ी कहेंगे और खुद तकद्दुस को खत्म कर देंगे तो कयामत तक मिंबर की क्या अहमियत बचेगी? शायद इमाम जवाब दे, मिंबर तब तक मिंबर है जब तक हकदार बैठा हो। नाहिल मिंबर के ऊपर आया, लकड़ियों के ढेल में तब्दील हो गया। तो हमने कहा भैया अब इनको कैसे चुप कराओगे? यजीद ने कहा अजान दिलवाओ, अजान अजान, जल्दी से ना कोई नमाज का वक्त कुछ हाई अजान दे, जब जी चाहेगा तब आप दे लेंगे। भाई वाह, कोई सिस्टम होता है, कोई कानून होता है, मतलब जब जी चाहे तब घंटी बजा दी। हमने कहा यार यजीद एक बात नहीं समझ में आई। भाई वाह, उन्होंने कहा साहब वो क्या? कि वो ये है कि भैया तुम्हें सज्जाद को चुप कराने के लिए आवानी क्यों दिलवाई? जबकि तुम तो मिटाना चाह रहे थे ना, तुम शोर मचवा देते। आदमी तुम्हारे पास थे, कोई कमी नहीं थी, जिल्ले इलाही के नारे लगा रहे थे, शोर मचा देते, शोर ने ढोल बजवाते, तबले सारंगी बजवा देते, और तुम तो नाचने गाने वाली की औलाद हो। भाई यजीद की माँ मशहूर रक्कासा थी, और मैं क्यों डरूं पढ़ने से जब तारीखों में लिखा हुआ है तबले सारंगी की आवाजों पे झूमने वाली, जानवरों के कान खा के खुश होने वाली, ऊट पटांग शायरी करने वाली सहराई कबीलाई मैसूना बिनते बहदल कल्बी की औलाद यजीद तो नाचने गाने वाली के बेटे पे ज़ेब देता था कि रक्कासाएं नचवा देता। वहीं पे ढोल ताशे बजने लगते, तबले सारंगी बजने लगते, खुद भी झूमते, इतना शोर होता ये चुप हो जाते। लेकिन दिलवाई तो आजान। देखे यजीद ने कहा देखो भैया हम शराबी तो हैं भाई वाह, मगर अहमक नहीं है। अहमक बड़ा जबरदस्त लफ्ज है अपने खानवादे का। हाँ, और जरूरी नहीं है कि जो बादशाह हो वो अहमक ना हो। हाँ, तो हमने कहा फिर ज़हीन तो लगते नहीं हो, कभी बेवकूफ नहीं है। देखो इस वक्त दुनिया में खुदा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो सज्जाद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई वाह। हम इसे रोक नहीं सकते हैं। क्यों? अगर हम जानवर इकट्ठा करेंगे तो करबला में देख चुके। इसके बाप ने कहा था आए इब्ने ज़ाद लश्कर को चुप कर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। चुप हो गया। कहा आप जानवरों को चुप कराओ, तो उसने कहा ये मेरे बस में नहीं है। कहना क्या चाहिए था? जानवर चुप नहीं कराए जा सकते, मेरे बस में नहीं है, माने ये है कि आपके बस में है। ये निज़ाम जानता था ना। तो इमाम हुसैन ने इशारा किया, उठी हुई टाप उठी रह गई, खुला हुआ मुंह खुला रह गया। यजीद को ये मालूम है कि ये हुज्जत इलाही है, ये जो चाहेगा वो कर लेगा। हाँ, पढ़ाते हैं जब मार साहब शुरू में हम लोगों को 9th-10th में तो ब्लैक बोर्ड पे एक चौक से लकीर खींच देते थे और कहते थे इसको छोटा करो, तो हम लोग डस्टर उठा के जाते थे मिटाने के लिए, तो ये स्टिक मार देते थे। मिटानी नहीं है, काटनी नहीं है, ऐसा ही छोटी करो। अब साहब इतना बड़ा दिमाग थोड़ी है कि ऐसे ही छोटी करते। हम लोग कोई नीट की तैयारी थोड़ी कर रहे थे। सलावत बर मोहम्मद। तो लास्ट में कहते देखो मैं बताता हूँ, उसके बगल में एक बड़ी सी लकीर खींच दी। थोड़ी देर के बाद समझ में आया हाँ ये तो छोटी हो गई। तो देखो ऐसे होता है, बगैर काटे मिटाए ऐसे छोटी होगी कि बगल में बड़ा खींचो। अब सज्जाद से बड़ा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक नाम है खुदा। लिहाजा यजीद ने कहा आजान दिलाओ, जब बड़े का नाम लिया जाएगा तब ये चुप होगा। और यजीद कामयाब रहा। मस्जिद ने कहा अल्लाहु अकबर, इमामत वहीं पे ठहर गई। अल्लाहु अकबर। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो लातो मनात वाले थे, हमने बताया है अल्लाहु अकबर। क्या कहना भाई, हम बता रहे हैं अल्लाहु अकबर।
اچھا صاحب اللہ اکبر کا ترجمہ کریے. اللہ مینس اللہ, المیٹی گاڈ. اکبر مینس بڑا. کس سے بڑا؟ اللہ بڑا ہے مطلب کس سے بڑا؟ آپ سے بڑا ہے, ہم سے بڑا ہے, راشٹرپتی جی سے بڑا ہے, شاعر صاحب سے بڑا ہے, ڈاکٹر صاحب سے بڑا. کس سے اللہ بڑا ہے؟ اور پوری وضاحت تو کریے. اگر ہم اپنی تمثیل لیتے ہیں تو یہ توہین مشیت ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال, سلیم صاحب نے شعر پڑھے, بڑے عمدہ عمدہ, مجھے بڑے اچھے لگے. ہم باہر نکلے سبزی لینے کے لیے, اس نے سبزی تولی کہ بھائی صاحب اتنے پیسے. ہم نے کہا شعر سنو, پیسے تو دے ہی گئے. بھائی واہ واہ. اب جب اسے شعر سنائیں گے تو جتنے پڑھے لکھے لوگ نکلیں گے کہیں گے کیسے بے وقوف انسان ہے. اس کو سنا رہے ہیں جو شاعری کے شین سے واقف نہیں ہے, اردو کا الف نہیں جانتا, اسے کیا معلوم یہ توہین ہے فن کی. اچھا یعنی اس کو سنایا جائے جو ماہر ہو, جو زبان جانتا ہو, جو فن جانتا ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز اپنے دائرے میں زیب دیتی ہے. اللہ بڑا ہے تو اللہ کس سے بڑا ہے؟ ہم سے بڑا ہے, آپ سے بڑا ہے, ملا جی سے بڑا ہے. ہما شما ہمارا اس سے برابری ہوگی نہیں. اب درمیان میں ایک ایسا رشتہ چاہیے ہے جس کے آج جوہر خدائی کے پائے جا رہے ہو, جیسے ٹھوکر مارے مردہ زندہ کرے, پہاڑوں کی رنگت کو تبدیل کرے, گردش لیل و نہار کو بدلے, اور پھر پیشانی سجدہ معبود میں رکھ کے کہے سبحان رب جلال و بحمد. اب دنیا کو پتا چلے گا اچھا اللہ بڑا ہے, ہم تو انہیں کو بڑا سمجھ رہے تھے. تو ان کو دیکھیں گے تب اللہ اکبر کے معنی پتا چلیں گے. بغیر اہل بیت کے اللہ اکبر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, امام سجاد نے کہا اللہ اکبر. خاموش, مؤذن عین غین کا استعمال کرتا ہوا ترنم کے نشیب و فراز کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب سجاد نے نگاہوں کو اٹھایا, آستینوں کو چڑھایا, یزید کی طرف ٹیڑھی نگاہیں ڈالی. ہاں بھائی یہ بتاؤ یہ محمد تمہارے زیادہ ہے کہ ہمارے؟ اب یہ جتنے کرسی نشین بیٹھے تھے انہیں پتا چلا کہ رائل فیملی کا کون ہے اور غلاموں کی جماعت سے کون ہے. اللہ اکبر. ایک ذمہ دار بہن جو بھائی کے مقصد کو بچاتی ہے. جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو اس دور میں جتنے رائے صاحب تھے وہ سب مشورہ دے رہے تھے امام حسین کو, اب مولا نہ جائیے, اچھا جا رہے ضروری ہے, عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے. اب بتائیے صاحب, امام کو حجت خدا کو بتا رہے جو قیامت تک کے حالات سے واقف ہے, کس کو لے جانا ہے اور کس کو نہیں لے جانا ہے. ہاں جو نہ لے جانے والے تھے ان کو مولا نہیں لے گئے تھے. اب مولا کو وہ لوگ ہی نہیں چاہیے تھے جو میدان جنگ سے بھاگ جائیں. نہیں معاف کیجئے کہ دیکھیے میں نے غلط, کانپور کی زبان بڑی خراب ہے, ہر بات میں بھاگ جائیں بھاگ جائیں. ارے تشریف لے جانے والے نہیں چاہیے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے وہ تشریف لے گئے, وہ تشریف لے گئے. یہ تنہا حسین کا لشکر ہے جو کہیں نہیں گیا. حسین جناب زینب کو جان بوجھ کے لے گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ذمہ دار بہن کی ضرورت تھی. دیکھیں میڈیا ہمیشہ حکومت کی غلام ہوتی ہے, جو ذل الہی چاہیں گے وہی چھپے گا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چھپے گا. کربلا میں کیا ہوا, جو ہوا وہ ہوا, لکھا وہی جائے گا جو یزید چاہے گا. تو جب بکے ہوئے قلم تیار ہے تو ایک سچی زبان بھی ہونی چاہیے جو علی کے لہجے میں ایسا خطبہ دے کہ یزیدیت کی جھوٹی خبریں دنیا پر واضح ہو جائیں. اف
کیا کارنامہ ہے، کیا کردار ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. عالمہ غیر معلمہ زینب، عقیلہ قریش زینب. نام دیکھیں زینب، زینب کے معنی ہے اپنے باپ کی زینت. کون ہے اپنے باپ کی زینت؟ زینب. باپ کون ہے؟ عرب کے کسی کھجور بیچنے والے کا نام علی نہیں تھا. مرضی خدا کے مالک کو علی کہا جاتا. دوش رسول پہ بیٹھنے والا، لعاب دہن رسالت چوس کے جوان ہونے والا، کعبے کو کعبہ بنا دینے والا، مذہب اسلام کی آبرو کو جو بچا لے اسے علی کہتے ہیں. دنیا کی ہر بہترین چیز کی زینت کا نام ہے علی. کعبے کی زینت علی، نماز کی زینت علی، مسجد کی زینت علی، منبر کی زینت، تلوار کی زینت، میدان کی زینت، انسان کی زینت، گھر کی زینت، باہر کی زینت، قرآن کی زینت، دنیا کی ہر شے کی زینت کا نام علی. علی کی زینت کا نام زینب. علی کی زینب زینب. اچھا، بی بی کی ولادت ہوئی، بی بی کی ولادت رسول اللہ نے گود میں لیا اور سینے کے قریب سر رکھا، پیار کیا پیشانی میں. یا علی تم نے کیا نام رکھا؟ اللہ کے نبی آپ پہ سبقت کر جاتا. دیکھیں یہ ہے مولا کائنات نے پوری دنیا کو پیغام دیا، مصطفیٰ پہ کبھی سبقت نہ کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. کیونکہ بہت سے بدتمیز اس زمانے میں تھے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، جو آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے تھے. تو سرکار نے بتایا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، حضور آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ مسکرائے، جبریل آئے کہ اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے ہو، کہ اس بچی کا نام زینب رکھو، اس بچی کا نام زینب رکھو. مصطفیٰ نے بچی کا نام زینب رکھا، کلیجے سے لگایا اس دل کے پاس جہاں پر مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا تھا. یعنی مقام زینب مقام مصطفیٰ میں وہی ہے جو مقام قرآن ہے. یہ بچی کون ہے؟ تاریخ نے اس کو لکھا سونی زہرا. دیکھیں بی بی زہرا کے بعد ایک بی بی ہے زینب، جسے ثانیہ زہرا کہا گیا. زینب کے بعد آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بنا. تو نہیں کہہ رہا ہوں میں سرکار. دوسرا نام مولا ابو الفضل عباس، ان کو کہتے ہیں ثانیہ حیدر. تو علی کے بعد ایک ثانیہ حیدر ہے، لیکن قمر بنی ہاشم کے بعد کوئی ثانیہ عباس نہیں ہے. یہ شجاعتوں کا پروردگار ہے. یہ جو دو کیریکٹر ہیں، ایک زینب ایک عباس، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو تحفے تھے امام حسین کو، رسول خدا مولا کائنات بی بی زہرا اور امام حسن کی طرف سے. کیوں؟ کربلا فتح کرنے کے لیے. بہت جلدی جلدی سن لیں، ختم دعا 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ پوری مجلس تمام کر دوں گا. اب صاحب یزید نے 9 لاکھ کی فوج بھیج دی، 9 لاکھ کی تھی فوج، تو 9 لاکھ اکٹھا تو آ نہیں جائیں گے، تیاری کی ہوگی نا پہلے سے یزید نے اور پہلے والوں نے. دیکھیں کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے کہ موڑ پہ گئے ٹکر ہو گئی اور مر گئے اور اخبار میں چھپا حاجی جی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کل تو ساتھ میں چائے پی رہے تھے ہوٹل پہ. کربلا حادثے کا نام نہیں. کہا ارے پھپھا کا انتقال ہو گیا، کیسے؟ کل تو چونا کھا رہے تھے پان کے بعد، ہم نے کہا تھا کم کھائیے منہ کٹ جائے گا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا تھا صاحب. دیکھیے مرنے سے پہلے اتنا چونا کھایا، کوٹا پورا کر لیا سال بھر کا. یہ حادثہ نہیں ہے کربلا کہ ٹکر ہو گئی یا مر گئے، منصوبے کا نام ہے. اتنا بڑی فوج اکٹھا کر لینا. ایک دوپہر میں بھائی یزید نے بیعت مانگی، مولا حسین نے انکار کر دیا، وہ ناراض ہو گیا، اس کو جاؤ مار ڈال. ایسے ہوا تھا. پوری تیاری تھی، تیاری.
تو یزید نے تو تیاری کر لی اور یزید کے پہلے والوں نے تیاری کر دی. امام حسین نے کوئی تیاری نہیں کری, رسول اللہ نے کوئی تیاری نہیں کری, مولا علی نے کوئی تیاری کی نہیں, ایسے ہی بھیج دیا 71 آدمی لے کے. ہاں میرے سرکار, اگر باطل نے تیاری کی ہے تو حق نے بھی کی ہے. دیکھیں اب بہت سی چیزیں ہیں کہ کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ پانی ملا کے بھی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. جی صلوات بر محمد والی نہیں, شکریہ. کبھی کبھی تاریخ ایسی بے پردہ ہو جاتی ہے کہ آپ چاہیے کہ پانی ملا کے پڑھ دیجئے. ناممکن, تقدس ممبر اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہاں سے اتنی بڑی فوج تیار ہو گئی تھی. یہ پہلے والے بڑے ہوشیار تھے, بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا وفات مصطفیٰ کے بعد تاکہ ایسی جنریشن وجود میں آئے جو حسینیت کے خلاف کھڑی ہو. اب اس سے زیادہ میں کھل کے میرے حضور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, ورنہ حلال محمدی کو حرام نہ کیا جاتا. حرام کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ ایک ایسی آبادی وجود میں آئے گی جو حسین کے خلاف کھڑی ہو. تو بڑی صاحب تیاریاں کی گئی تھیں. تو جب اتنی تیاریاں ہوئی, ایک کہاوت بڑی مشہور ہے, 100 سنار کی 1 لوہار کی. اور رسول خدا نے بھی اپنی تیاری حسین کو دی, مولا کائنات نے بھی دی. مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا اور کہا بھیا ایک ایسا قبیلہ بتاؤ جہاں میں, ایک ایسا بہادر قبیلہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں. کیا کہا؟ بہادر قبیلہ بتاؤ, بہادر قبیلہ بتاؤ. دیکھیے مولا علی نے بہادر عورت کے بارے میں نہیں پوچھا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ بھیا عقیل بہادر عورت کا پتہ بتاؤ, بہادر قبیلے کی بات کی ہے. دیکھیے عورتوں کا بہادر ہونا اچھا نہیں ہے. اب مان لیجیے عورت بہادر ہوگی تو بازار میں آ جائے گی, ہو جائے گا تو بہادر عورت اچھی نہیں ہے. عورت شریف اچھی ہوتی ہے. صلوات بر محمد والی. کیا کہنا بھائی, کیا کہنا. بہادر قبیلہ, بہادر خاندان. جناب اچھا ہم نے کہا مولا آپ عالم علم لدنی, زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتے ہیں آپ. سبحان اللہ. آپ کیا نہیں جانتے؟ کچھ نہیں تھا آپ تھے, کچھ نہیں ہوگا آپ ہوں گے. سبحان اللہ. واہ. انا وعلی من نور واحد کے مصداق آپ میں, آپ پوچھ رہے ہیں. تو شاید مولا مسکرا کے جواب دے, دیکھو بھیا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسئلہ اہم ہو تو بغیر بھائی کے مشورے کے نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جذبہ میرے اندر ہے وہی تمہارے اندر بھی پیدا ہو. تیسری اہم بات, عقیل نام ہے نصاب عرب کا, یعنی عرب کے لوگوں کے شجروں کو جانتے ہیں. کتنوں نے شہر بدل کے ذات بدلی ہے, عقیل کو پتا ہے. ہاں کوئی شہر بدل کے مکے والا مدینے آ کے اگر سرنیم چینج کر رہا ہے تو عقیل جانتے ہیں, قبیلوں کو پتہ رکھتے ہیں. اچھا آپ یہاں پہ غور کریے, جناب عقیل نصاب عرب, شجروں کو جاننے والے, اور مولا کائنات آپ کی محبت کے لیے رسول اللہ نے کہا یا علی حبوں کا تقوی والایمان, تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے, تمہارا بغض کفر و نفاق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم تو ذکر علی چھیڑ کے دیکھ لیا کرتے تھے کون اچھی نسل کا ہے کون خراب نسل کا ہے. صحابہ کرام کے لفظ ہیں, میرے نہیں ہیں. تو میرے سرکار یہ دونوں ابو طالب کے بیٹے ہیں, ایک نسلوں کا جاننے والا اور ایک کا ذکر نسلوں کی پہچان, ایک نسلوں کے واقف ہے, ایک کا ذکر چھیڑ کے نسلوں کو پتہ کیا جاتا ہے. ابو طالب کے دونوں بیٹوں کے درمیان میں شجرے رکھے ہوئے ہیں, جو ان کے بارے میں گفتگو کرے اپنے شجرے کو ایک بار ٹٹول لے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ حزام کا جو قبیلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے آپ کے لیے. جناب امیر نے نماز شب میں دعائیں کی ہیں, تب ابو الفضل العباس ملا ہے.
کیا کہنا بھائی واہ. وہ علی اب پتہ مولا علی کو مانگنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم لوگ مانگتے ہیں اے مولا پاس ہو جائیں, اے مولا یہ والی ڈگری مل جائے, وکیل بن جائے مولا, ڈاکٹر بن جائے مولا, نوکری مل جائے مولا. 3 بار سے کوشش کر رہے ہیں, چلے بھی باندھ آتے ہیں, یہ کراتے ہیں وہ کراتے ہیں, واہ بھائی واہ. منت بھی باندھ لیتے ہیں 40 مومنوں کو کھیر کھلائیں گے, ہوتا ہے. اب کی مجلس میں گوشت کھلائیں گے, سب منت مانگتے ہیں, مولا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پر محمد. مولا چھوٹا والا دبئی جائے گا تو پہلے امام باڑہ بنے گا پھر گھر بنے گا. مولا کو بتا دیا ہے پہلے امام باڑہ بنوائیں گے. واہ واہ. یقین مان لیں یہ انسانی فطرت ہے, فطرت بشر ہے یہ. اچھا جناب امیر کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تعلیم مانگتے ہیں, دنیا میں اتنا پڑھا لکھا کوئی ہے ہی نہیں جتنے علی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا بھائی واہ. نہ علی کو کہیں ایڈمیشن لینا ہے, نہ کہیں ڈگری لینے جانا ہے. واہ. کون گولڈ میڈل دے گا؟ اللہ نے سارے میڈل پہلے ہی دے دیا. کوئی اولمپیاڈ تو ہو نہیں رہا ہے کہ صاحب حضرت علی گولڈ میڈل لے کر آئے. آدمی کہے صاحب ابو طالب آپ کے چوتھا والا بیٹا تو ہمیشہ گولڈ میڈل لے کے آتا ہے. علم ان کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے. شجاعت کی بات کی جائے, آپ بہادری مانگ رہے ہو تو دنیا میں اتنا بہادر سورما کوئی ہے ہی نہیں جو 2 انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑ دے. کیا کہنا بھائی. اب میں سنڈیلے کے مومنین کے بیچ میں کہوں جی واللہ وہ تو گھاس پھوس کا تھا, تو پھر مومنین سنڈیلا کو مسکرا کے مجبوراً کہنا پڑے گا پھر آپ ہی اکھاڑ لیتے. یہ 40 دن تک انتظار کاہے کیا؟ یعنی آپ کے ہاتھوں میں گھاس اکھاڑنے کا تو دم نہیں ہے. آپ مذہب کی حفاظت کریں گے, آپ دین کو بچائیں گے. اللہ اکبر. آپ کے جتنا کوئی بہادر نہیں, آپ کے جتنا کوئی پڑھا لکھا نہیں. خاندان اور شرافتوں کی بات کی جائے تو اتنا اچھا خاندان کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. ننیالی اور ددیالی طور پر جو نجیب الطرفین ہو, ہر اعتبار سے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. معجزے آپ چاہے سورج کو پلٹا دیں, مردے کو زندہ کر دیں. تو اب ایمانداری سے بتائیے حضرت علی کو کام کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کام کرنا چاہیے لیکن بھائی صاحب ماشاءاللہ 2 لاکھ پینشن آپ کو مل رہی ہو بھائی واہ. آپ کام کریں گے, واہ. آپ بے دن بستر پہ لیٹیں گے, باہر بیٹھ کے پہ 2 4 5 جو ہے چچا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آ کے اگل بغل بیٹھیں گے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو کل منقبت پڑھی تھی مزہ آ گئی, ایسے شعر نہیں سنے اتنے میں چائے بن کے آئی گی. بھائی واہ. کہ نہیں صاحب وہ جو آپ کا نماز میں قسم خدا کی آپ کل پڑھ رہے تھے فرادہ, ہم نے قرات سنی بجان مزہ آ گیا. ایسا سورہ حمد نہیں سنا آج تک کبھی, یا عراق کربلا میں سنا تھا جب حرم مولا میں نماز پڑھی تھی مجتہد کے پیچھے, پھر آپ کی قرات تھی. تو پھر بھائیجان نے کہا جو اندر بڑی اماں سے پوچھو کھیر تیار ہوئی ابھی نہیں ہوئی. بھائی واہ واہ. ایسا آدمی پیر پہ پیر رکھ کے لیٹتا ہے, کام آم کچھ نہیں کرتا ہے. ایمانداری سے حضرت علی کو کام کرنا چاہیے. جناب ابو ذر آئے, مولا حالات خراب ہے کا پتھر اٹھاؤ, اٹھایا کہ جا کے بیچ دو. جناب ابو ذر سے یہی تو کہا تھا, وہ کہ مولا پتھر کہ دیکھو سونے کا ہو گیا. تو مولا نے کچھ پھوکا پڑھ کے, آپ کسی محفل کم علمی کا مکمل اعتراف کر کے کہہ رہے ہیں, مولا نے اٹھایا پتھر یوں ابا ڈالیو بسم اللہ, یہ لو ابو ذر بیچ دینا. علی امام ہے, امام بابا نہیں ہے. کا نام علی تھوڑی ہے, علی حجت الہی ہے. آپ بتائیے کوئی آیا کبھی کسی کو مولا علی نے تعویذ لکھ کے دیا جمعرات کو پہننا؟ معاذ اللہ میں مخالف نہیں ہوں اس کا, لیکن آپ میں اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کر رہا ہوں. کوئی ثابت کرے, دکھائے کہیں سے مولا علی نے جو ایک لال تاگا دیا تھا کہ اس کو جمعے کو پہن لینا, میرا نام لے کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. بتایا رسول اللہ نے کسی کو تعویذ دی ہو, امام حسن نے کسی کو چلہ بندوایا ہو,
امام حسین نے کسی کو چال لوں گے تمائیوں دکھائیں کہیں پر کسی معصوم نے یہ سب نہیں کیا. پریشانی ہوئی ہے اس کا حل بتایا. اللہ سے توبہ کرو, یہ والی نماز پڑھ لینا, ہمارا واسطہ دے کے دعا کرنا. اس کے معنی اسلام عمل کا مذہب ہے. دیکھیں تاریخ اٹھا کے, اور قسم خدا کی 1400 سال میں بابا گیری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ, سب بابا مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور شب جمعہ کا تو منظر عجیب ہوتا ہے جب بابا پر بابا آتے ہیں. 1400 سال کی تاریخ میں ہم نے کسی بھی بابا کو اٹھا کے دیکھیے, اتنے غریب موکل, جب بھی کچھ منگاتے ہیں سوائے ریوڑی بتاچے کے کچھ نہیں آتے. پوری آپ بابا گیری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کہیں بھی کسی بابا نے کچھ منگایا وہی بتاشا, وہی ریوڑی, اور کھا کھا کے مریدوں کا دماغ بھی ریوڑی جیسا ایک دم. اسلام نے ان تمام چیزوں سے بچایا. دیکھیے امام حسین نے جب صدائے حلمن بلند کی ہے تو کسی بی بی نے چلا نہیں باندھا ہے. سرکار کسی بی بی نے چلا نہیں باندھا ہے, نہ کسی نے تعویذ لکھے ہیں. رباب نے 6 مہینے والے کو میدان میں بھیجا ہے. اسلام عمل کا مذہب ہے, بے وقوف بنانے کا مذہب تھوڑی ہے. کردار ہے. نماز شب میں مولا کہیں, ہم نے کہا مولا آپ کو تو کیا ضرورت ہے سب کرنے کی, آپ بیٹھے لیٹے رہیے گا نا. مجھے ایک بیٹا چاہیے ہے علی جیسا, تو جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگا ہو وہ دونوں ہاتھ پھیلا کے خدا سے مانگ رہا. کس کو؟ ابو الفضل کو. اوف, میرے پاس وقت نہیں بچا ہے میرے حضور, بس 2 جملے سن لے مولا عباس کی فضیلت میں. جو جو رسول خدا کے لیے علی تھے وہی وہی حسین کے لیے عباس تھے. میری لغت میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. اچھا, جو رسول اللہ کی گود میں پلے اسے علی, جو علی اور رسول کی گود میں پلے وہ حسنین, جو علی رسول حسن حسین کی گود میں پلے وہ عباس. جس کا جھولا جبریل اور میکائیل جھلائیں وہ حسین, جس کا جھولا خود حسین جھلائیں وہ عباس. جس کی تمنا مصطفیٰ کرے وہ علی, جس کی تمنا مصطفیٰ کرے وہ حسین, اور جس کی تمنا مصطفیٰ علی حسن حسین اور زہرا کرے. اللہ اکبر. جو پنجتن کی گود میں کھیل کے بڑا ہوا, علی نے مانگا نماز شب نے. ہم نے کہا مولا اچھا ایمانداری سے بتائیے گا, جس کا علی جیسا حسین جیسا بیٹا ہو اس کو کسی اولاد کی ضرورت ہے؟ یعنی علی کے 2 بیٹے, ایک حسن ایک حسین, ہر اعتبار سے کوئی نہیں ہے جو ان کی برابری کر لے. دونوں معصوم, دونوں امام, دونوں حجت خدا. اب علی کو کسی بیٹے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہونی چاہیے, پھر بھی مانگ رہے ہیں. حسن و حسین کو علی نے نماز شب میں نہیں مانگا ہے, عباس کو مانگا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ حسنین کی موجودگی میں جو ضرورت امامت بن جائے اسے عباس کہتے ہیں. جو حسنین کی موجودگی میں ضرورت امامت ہو عباس کہتے ہیں. ہم نے کہا مولا کیوں مانگا؟ کہ باطل نے اتنی تیاری کر رکھی ہے, میں نہیں کروں گا, یہ حسین کے لیے ہماری تیاری ہے. دوسری ضرورت کا نام زینب کبریٰ, عالمہ غیر معلمہ, عقیلہ قریش. ہم نے کہا ان کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہ 2 تحفے ہیں حسین کو کربلا فتح کرنے کے لیے. ایک شجاعت کا معجزہ ہے جو عباس کی شکل میں میں نے دیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ حسین مجبور تھا. دوسرا بلاغت کا معجزہ ہے جو زینب کی شکل میں نے دیا تاکہ کربلا میں حسینیت کی جو آواز تھی وہ پوری کائنات میں پھیلے, کربلا میں دب نہ جائے.
کردار 4000 کا لشکر فرات سے بھاگ گیا، پتہ چلا عباس آ رہے ہیں، اس میں بھاگنے والی کون سی بات ہے صاحب؟ ارے آ رہے ہیں تو کہہ دینا بھیا پانی نہیں لینے دیں گے، اگر وہ زبردستی لیں اور مارنے لگے تو بھاگ جانا، ابھی کیوں بھاگ رہے؟ اور وہ سب ڈر گئے تھے۔ ڈرنے کی وجہ کبھی لڑے اڑے ہو، ڈرایا دھمکایا ہو، خوف دلایا ہو تو ڈر یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کبھی لڑے بھی نہیں۔ کوئی جنگ دکھائیے مولا عباس کی، جنگ صفین میں لڑے تھے تھوڑی دیر کے لیے، بچپنے کا عالم تھا، 13-14 سال 12 سال کی عمر تھی، تو 12 سال کے بعد کربلا تک مولا عباس نے کوئی لڑائی کی ہی نہیں۔ تو جب کوئی جنگ نہیں کری ہے تو تم بھاگے کیوں؟ بھاگنا اس بات کی علامت ہے کربلا میں فرات پر صفین کے بڈھے تھے، یہ صفین کے بڈھے تھے، اور انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، جب بچہ تھا تب تو وہ عالم تھا، اب تو کڑیل جوان ہے۔ اب تو جہاد کے مرحلے میں عباس کو رکھا تھا تاکہ کوئی نہ کہہ پائے کہ حسین طاقت نہیں رکھتا ہے۔ پھر مولا بلاغت کے مرحلے میں زینب کو رکھا، یہ وہ بہن ہے جو مقصد شبیر کی ذمہ دار ہے، بہت بڑی ذمہ داری امام حسین نے دی ہے بی بی زینب کو۔ اب میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں اس کی وضاحت کروں، تھوڑی دیر کے لیے بی بی زینب کو ہٹا دیجئے، اب کربلا کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ مقصد شبیر کی ذمہ دار، اور احتیاط رکھیں میرے نوجوان بھائی جو اشعار پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدح میں توہین ہو جائے۔ عباس نام ہے، مطیع ہے امام وقت کا، جیسے ہمارے جیسے جو ذاکر ہوتے ہیں بیچارے چھوٹے موٹے، تو ان کو نام و نمود کی بھوک بہت ہوتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر جملے پہ داد مل جائے، اور نہ دے تو مومن کو قسمیں دینے لگتے ہیں۔ ویسے مومنین بھی جو ہے داد بات خوب دیتے ہیں، ہاں غلط پڑھیے تو بھی دیتے ہیں، صحیح پہ تو خیر ملتی ہے۔ اور یہ چلتا ہے معاملہ۔ ایک شعر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کسی بچے کا ہے، وہ تو کہو حسین نے تلوار توڑ دی، عباس کر چکے تو قیامت کا فیصلہ۔ اچھا اگر غلطی سے مولا تلوار نہ توڑتے تب پھر تو سب فنش ہو جاتا، مولا بجا کر مار ڈالتے ایک دم، برابر کر دیتے میدان۔ پھر مولا کہتے اللہ یار ہم نے تلوار تم سے لینا بھول گئے تھے، سب گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ بہتان ہے علی کی نماز شب کی دعا پر، وہ تو کہو حسین نے تلوار تو کر چکے تھے، ہمیں زبردستی فیصلہ کر لیا تھا۔ زیارت کے لفظ اٹھا کر دیکھیے، السلام علیکہ مطیع للہ ولرسولہ، آپ پر سلام ہو اے مطیع امام، اے مطیع رسول۔ مطیع کا مطلب کیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں، جو امام کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ آخری جملہ سن لے، جنگ صفین میں مالک اشتر لڑ رہے ہیں، فتح کے ایک دم قریب ہے، یوں ہاتھ بڑھائیں فتح اٹھائیں اور چلے آئیں۔ ایک آدمی گیا کہ مالک مولا بلا رہے ہیں، مولا نے مالک اشتر نے تلوار میان میں رکھی پلٹ آئے۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ آپ کا نہیں معلوم، اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ ہوتے تو شاید جو ہے تلوار مالک اشتر کی طرح رکھ کے آ جاتے، لیکن ہم ہوتے تو کہتے جاؤ مولا سے کہہ دو آ رہے ہیں۔ اب کوئی غلط بات کہہ رہے تھے، اگر یہ کہہ دیں یہ تو نہیں کہہ رہے نہیں ہے کہ مولا آ رہے ہیں، اتنی دیر میں جیت جاتے، جب مولا السلام علیکم لیجیے ہم جیت گئے، خوش ہوتے تو نہیں ہوتے۔ دیکھیں ہم مولا سے محبت کرتے ہیں مگر مطیع امام نہیں ہے۔ مالک اشتر سے پوچھا ہم جیتی ہوئی جنگ یار تم چھوڑے دے رہے ایک دم،
کہہ دو تھوڑی دیر میں آ رہے جیت کے جانا. مالک نے کہا ہم نہ جیتنے آئے ہیں اور نہ مرنے آئے ہیں نہ مارنے آئے ہیں. پھر آئے کیوں ہو؟ ہم مطیع امام ہیں، اطاعت امام میں آئے ہیں. مولا نے کہا جاؤ، چلے گئے. کہا آؤ، آ گئے. جنگ جیتے یا ہارے ہم سے مطلب نہیں ہے، میرا کام اطاعت امام کرنا ہے بس. تو جب علی کے غلام ایسے ہیں تو علی کی اولاد کیسی ہوگی؟ جسے نماز شب میں مانگا ہو مولا نے، ان کا کوئی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. عباس وہی چاہتے ہیں جو حسین چاہتے ہیں بس. کوئی اپنی مرضی نہیں ہے. آپ نے کہا پانی لینے جانا ہے، پانی لینے جائیں گے. آپ نے کہا جنگ کرنی تو جنگ کر لیں گے. آپ نے کہا تلوار چھوڑ دیجئے، چھوڑ دی. ہم تو مطیع امام ہیں، ہمیں اطاعت امام کرنی ہے. اسی لیے تو میرے باپ نے مجھے مانگا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے جیسے عباس کا باپ مصطفیٰ کا مطیع تھا ویسے بیٹا بیٹے کا مطیع ہے. اللہ اکبر. شجاعت کے مرحلے پہ رکھا، بلاغت کے مرحلے پہ زینب کو رکھا اور ایک جملہ کہا اللہ اکبر. وقت آخر بہن زینب صاحب تمہارے حوالے، سجاد تمہارے حوالے، یہ بیبیاں تمہارے حوالے، اور یہ میری بچی سکینہ تمہارے. اب صاحب اولاد ہیں، خدا کوئی غم نہ دے آپ سوائے غم سید الشہداء کے. بچی کی عمر 4 سال. کس کے حوالے کیا؟ بھائی نے بہن کی. اب یقین مانے بھائی کی شہادت کے بعد جس گھر میں بھائی بہن سب مل کے رہتے ہیں، بھائی مر جائے، اس کی اولاد پھوپھی کے پاس ہو تو بھائی کے مرنے کے بعد اس لیے زیادہ محبت ہو جاتی کیونکہ یہ بھائی کی نشانی ہے. اور وقت آخر بھائی کہہ کے گیا اس کا خیال رکھنا. ہر تماچے پہ زینب کے کلیجے پہ ہاتھ گیا ہوگا. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سنیں گے میرے حضور؟ 2 کردار مجھے دکھے ایک جیسے، ایک دادی ایک پوتی. دادی کا نام فاطمہ، پوتی کا نام سکینہ. ایک جیسے کیوں؟ میں بتائے دے رہا ہوں، ثابت کیے دے رہا ہوں. دادی کا نور لینے کے لیے مصطفیٰ کو معراج پہ جانا پڑا. سکینہ کے لیے حسین کو نماز شب میں دعائیں کرنی پڑی. پروردگارہ ایسی بیٹی دے دے کہ میرے بغیر اسے چین نہ آئے، اس کے بغیر مجھے چین نہ ملے. دادی کے بغیر مصطفیٰ کو چین نہیں، سکینہ کے بغیر حسین کو چین نہیں. مصطفیٰ کو ذوف لگے تو فاطمہ کی چادر اوڑھے، حسین پریشان ہو تو سکینہ کو گلے لگا لے. مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوتے ہی بی بی نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار. حسین کی آنکھ بند ہوئی، بچے نے مرثیہ نہیں پڑھا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے کہا میرا سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت تبدیل ہوتی رہی. مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئی، فاطمہ کا پہلو شکستہ. حسین کی آنکھ بند ہوئی، بچی کا کرتا بدن میں چپک گیا. اللہ اکبر. قید خانہ شام میں قافلہ. آپ سب کے گھر میں بچے ہوں، بچوں کی فطرت ہوتی ہے جب اپنا کوئی شام کو گھر آتا ہے تو دوڑ کے بیگ چیک کرتے ہیں، پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں میرے لیے کیا لے کر آئے. اچھا کبھی کدار آپ نہ لا پا رہے ہوں اور جب آپ گھر آئیں اور بچہ ٹہلتا ہوا ہے، دونوں ہاتھ گلے میں ڈالے، چہرے سے چہرہ ملائے اور محبت سے کہے اچھا ہم کچھ مانگیں گے تو دو گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ قید خانہ شام میں سجاد غریب الوطنی میں بیٹھے، یہ 4 برس کی بچی لڑکھڑاتی ہوئی چلی.
दोनों हाथ गर्दन में, चेहरे से चेहरा मिलाया और बड़ी धीरी नहीफ आवाज में कहा, भैया कुछ मांगेंगे तो दोगे? अल्लाह ने गुर्बत सज्जाद, हाथों में खुदाई के जौहर, हाथों पैरों में बेड़ियां, बस इख्तियार में होगा देंगे। कहते भैया कुछ और नहीं मांगती हूँ, मर जाऊं तो नम जगह दफना देना, अब हड्डियां फूकती हैं। अल्लाह अकबर। जिए जो अगले बरस, हम हैं और ये गम पे रहे, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मौला हम अज़ादारों का पुरसा कबूल करें। खत्म कर दी दुआ। दो जुमले सुन ले मेरे सरकार। ये कैदी कैद थे, शाम में मकतब मदरसा जैसे चलता है वैसे चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, तो अक्सर कुछ लोग मिलने आ जाते हैं मौलवी के पास। उसके पास भी पहुंच गए, बात करते हुए उसने कहा, अरे मौलवी साहब आपको पता है खबर मिली है शाम के कैदखाने में कोई यतीमा है जिसकी आंखों से दिल हिलते हैं। तो उसने कहा खबर तो मिली है हमें भी। बच्चों ने लफ्ज़ यतीम पहली बार सुना था, तो एक दूसरे से पूछने लगे यतीम क्या होता है? यतीम पता नहीं। क्या काम करेंगे, कल अपने अपने घर से पूछ के आएंगे। बच्चे घर पहुंचे, माँ बाप से पूछा ये यतीम क्या होता है? किसी ने कुछ बताया, कुछ बताया। भाई छोटे बच्चों को कौन बताए यतीम क्या होता है? दूसरे दिन इकट्ठा हो गए, आपस में सवालात जवाब सबके अलग अलग। कहा हमारे अब्बा ने तो ये बताया, कहा हमारे घर में ये बताया गया। कहा अच्छा एक काम करते हैं, आज जब छुट्टी होगी तो हम शाम के कैदखाने जाएंगे और खुद देखेंगे यतीम होता क्या है। मदरसा छूटा, ये शाम के बच्चे दौड़ते हुए कैदखाने तक पहुंचे, देखा दरे जिंदा पे कैदी बैठा था। बच्चों ने कहा कैदी कैदी तुम पर हमारा सलाम। सज्जाद ने निगाहों को उठाया, कहा शाम के बच्चों तुम पे कैदी का सलाम। कहा कैदी हमको पता चला है तुम्हारे कैदखाने में कोई यतीम है। कहाँ है? कहा हम देखना चाहते हैं। इमाम सज्जाद बोले बेटा सकीना खड़ी हो, बच्ची खड़ी हुई, हड्डियां चटकी, शाम के बच्चे बेहोश हो के गिरे। परवरदिगारा ऐसा होता है यतीम। अल्लाहु अकबर। खुदा मुझे पढ़ने की ताकत दे, आपको सुनने की ताकत दे। खत्म कर दे दुआ। बच्चे बेहोश, न खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं। माँ बाप ने समझाया बेटा खाना खाओ, तो पहले यतीम को रिहा कराओ। उनका देखो वो हुकूमत के कैदी हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है। फिर माँ बाप ने कहा अच्छा तुम लोग खाना खा लो, कल सुबह हम काले कपड़े पहन के, काले परचम लेके यजीद के महल के बाहर एहतजाज करेंगे। बच्चे तैयार हो गए, सुबह नमूदार हुई, काले कपड़े माँ बाप ने पहने, काले कपड़े बच्चों ने पहने, काले परचम लेके एक जुलूस से एहतजाज यजीद के महल की तरफ चला यतीमों के रिहाई के लिए। बच्चे बढ़ रहे थे कि उनकी नजर कैदखाने पे पड़ी। दौड़ते दौड़ते गए, देखा एक कैदी बैठा हुआ है। का कैदी कैदी घबराना नहीं, देखो हम जुलूस लेके महल जा रहे हैं, एहतजाज करेंगे, तुम्हारा यतीम रिहा होगा। सज्जाद ने सर को उठाया, बच्चों बड़ी देर हो गई, हमारा यतीम कल रात में हमेशा के लिए रिहा। Shalom.